بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہوئی ایک تحقیق کے حساب سے امریکہ کے اندر 87% مختلف کمپنیز میں کام کرنے والے امپلائیز اپنے کام سے مطمئن نہیں، مطلب وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے خوش نہیں، اور ان کمپنیز کے امپلائیز جو اپنے کام سے مطمئن ہیں وہ کمپنیاں مارکیٹ کا 147% شیئر گین کرتی ہیں اور اپنے امپلائیز کو ہیویلی پے کرتی ہیں۔ اور اگر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کی بات کی جائے تو گراف اوپر جاتا ہی نظر آتا ہے، مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو صحیح کیریئر سلیکشن میں ملے گا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کیریئر سے ریلیٹڈ ہونے والی ہے، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کیریئر سے ریلیٹڈ جو لوگوں کی کنفیوژن ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئرنگ کر لیں، آرٹس میں سکون ہے، یا پھر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ چوز کر لیں، یا ڈیڈ سیز یہ کر لو وہ کر لو وغیرہ وغیرہ۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے سیسیرو کا ایک کوٹ دیکھ لیتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ کیریئر سلیکشن دنیا کا سب سے مصیبت بھرا کام ہے، لیکن آج آپ کے لیے اسے میں انتہائی آسان بنانے والا ہوں۔ 2 باتیں جن کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ ہے بدلتی دنیا، ریولوشنائزنگ ورلڈ، اور اس کے تقاضے، مطلب ورلڈ نیڈز۔ آگے ہم ریولوشنائزنگ ورلڈ کی بات کریں گے۔ اس وقت دنیا 4th ریولوشنری سٹیج سے گزر رہی ہے، اور دنیا اس سٹیج پر کن مراحل سے گزر کر پہنچی ہے تو وہ یہ ہیں۔ اب تک 3 ریولوشنری چینجز دنیا برداشت کر چکی ہے، جن میں سے پہلی ریولوشنری چینج میکانائزیشن، جب لوگوں نے دیہاتوں سے شہروں کی طرف سفر کیا تو انسان کی جگہ مشین نے لے لی۔ دوسری ریولوشنری چینج کی اگر ہم بات کریں تو وہ میس پروڈکشن اور الیکٹریسٹی کا استعمال تھا، اور تیسری ریولوشنری چینج میں تو ورلڈ ڈیجیٹل ہب بن گیا، اور انٹرنیٹ کا بوم بھی اسی سٹیج میں آیا۔ اور اب جو ہم موجودہ ریولوشنری چینج دیکھ رہے ہیں اسے سائبر فزیکل سسٹم کہتے ہیں۔ یہ سب سے جدید تبدیلی ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انٹرنیٹ نے ہیومن انٹریکشنز کو بدل دیا ہے، ویسے ہی سائبر فزیکل سسٹم ول ٹرانسفارم آور انٹریکشن ود فزیکل ورلڈ۔ آنے والے دنوں میں اس میں بہت ساری معلوماتی ویڈیوز لانے والا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ تک بھی پہنچے تو میرے ساتھ بندھے رہیے۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ورلڈ نیڈز کی، تو وہ بھی ریولوشنری چینجز کے حساب سے بدلتے گئے، لہٰذا جیسا دور ویسی ضرور۔ اب جب یہ سب کچھ آپ جان چکے ہیں تو ہم بھی اب نیکسٹ سٹیج کی طرف چلتے ہیں۔ کیریئر سلیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ 4 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے: نو یور سیلف، خود شناسی، آپشنز اویلیبل، ریسورسز اینڈ اسکوپ۔ آج ہم ان میں سے ایک نو یور سیلف پر بات کریں گے، باقی 3 کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیوز میں جانیں گے۔ اگر ہم نو یور سیلف کی بات کریں تو اس میں 4 پیرامیٹرز آتے ہیں: ایپٹیٹیوڈ، انٹرسٹ، انٹیلیجنس اور پرسنالٹی۔ اور اب ہم ان چاروں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ آلویز ریمبر، چوز یور کیریئر کنسیڈرنگ دیز 4 پیرامیٹر۔ تو ایپٹیٹیوڈ کی اگر بات کی جائے تو یہ انسان کی ان بلڈ کیپیسٹی ہے ٹو لرن سرٹن ورک۔ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، فزیکل اینڈ مینٹل، اور انہی کی بیسس پر ایپٹیٹیوڈ کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، لائک جنرل لرننگ ایبلٹی، وربل ایپٹیٹیوڈ، نومیریکل ایپٹیٹیوڈ۔ میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یو کین گوگل اٹ، لیکن اتنا بتا دوں کہ اگر کسی میں نومیریکل ایبلٹی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کی منزل بس میتھس پڑھ کر انجینئرنگ ہے یا اکاؤنٹنسی ہے۔ کیا پتا باقی پیرامیٹرز کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ بزنس میں اپنی اس قابلیت کو زیادہ منوا سکتا ہو اور ذہنی سکون حاصل کرے۔ چلیں اب انٹرسٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ انٹرسٹ کسی بھی شخص کا کسی بھی چیز یا فیلڈ کو لے کر فیلنگز کی ملاوٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والے فوکس کا نام ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے چلو صحیح ہے، میڈیکل فیلڈز میں فیلنگز کی ملاوٹ کرو اور فوکس ڈیولپ کرو اور ڈاکٹر بن جاؤ، کتنا آسان ہے؟ نہیں۔ تو اطمینان رکھیے، ابھی 4 پیرامیٹرز پورے نہیں ہوئے، اور ہاں یاد رکھیے نیور چوز کیریئر آن دا بیسس آف یور انٹرسٹ اونلی، بیکاز انٹرسٹ وقت اور ایکسپیرینس کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے، اور میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کیسے، کیونکہ میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں۔ اگر انٹیلیجنس کی بات کریں تو امریکن سائیکالوجسٹ رابن سٹرنبرگ نے انٹیلیجنس کو ڈیفائن کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ ایک ایسا مینٹل ٹول ہے کہ جس کی مدد سے آپ اپنی قابلیت کو سکیل کر سکتے ہیں اور اسی لحاظ سے اپنے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں اور پرسنالٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 2016 میں ہالینڈ کورس کے ریسرچر جان ہالینڈ نے اپنی ریسرچ میں کہا تھا کہ پیپل آر مور ہیپیئر اینڈ مور پروڈکٹیو وین دے آر پلیسڈ ان جابس اکارڈنگ ٹو دیئر پرسنالٹی، اور اسی ریسرچ میں انہوں نے 6 پرسنالٹی ٹریٹس بھی ڈیفائن کیے۔ نمبر 1 ریئلسٹک۔ ریئلسٹکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈوئرز ہوتے ہیں، جو مختلف چیزیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ پروفیشنلی یہ لوگ انجینئرز، کارپینٹرز، الیکٹرانکس اینڈ پائلٹ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں انویسٹیگیٹو، یہ لوگ تھنکرز ہوتے ہیں، اور پروفیشنلی یہ لوگ ڈاکٹرز، فارماسسٹ،
پروگرامرز اینڈ میتھمیٹیشینز ہوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں آرٹسٹک پیپل. یہ لوگ کریٹر ہوتے ہیں اور میوزیشینس، گرافک ڈیزائنر، آرٹ ٹیچر اور ایکٹر جیسے لوگ ان میں آتے ہیں. نمبر 4 پہ آتے ہیں سوشلائزرز. یہ ہیلپرز ہوتے ہیں اور پروفیشنلی کاؤنسلنگ، نرسنگ، سوشل ورکنگ جیسے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. نمبر 5 پہ آتے ہیں انٹرپرائزر. یہ پرسویڈرز ہوتے ہیں اور وکالت اور مینیجنگ جیسے پیشہ ورانہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. نمبر 6 پہ آتے ہیں کنونشنلز. یہ لوگ آرگنائزرز ہوتے ہیں اور ایونٹ آرگنائزر اور سیکٹری جیسے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ ان سے اتفاق بھی کریں گے. اور اگلی بار جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے تو آپ مسکرا دیجئے گا، کیونکہ اب آپ اپنا سیلف انالیسس خود کر سکتے ہیں. باقی کی 3 کیٹیگریز آپشن اویلیبل، ریسورسز اینڈ اسکوپ میں آنے والی ویڈیوز میں کور کروں گا، اور میں ایسی ہی ڈھیر ساری ویڈیوز لانے والا ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات ملتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور لائک کریں اس ویڈیو کو. شکریہ.